3 سال قبل رینٹ کے مکان میں رہنے والے ریسرچ اسکالر فروخ شاہ آج کروڑوں پتی کیسے بن گئے؟ گھر سے نکلیں تو مہنگی گاڑیاں، باڈی گارڈز ہمراہ ہوتے ہیں۔ گھر کی بات کی جائے تو لگژری شاہانہ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دوست نے مشورہ دیا کہ گھر چلانا ہے تو سموسے بیچ لو، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غربت کی لکیر سے کس طرح نکلے، جانیے ان کی زبانی۔ مجھے کسی اپنے نے یہ کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ سموسے اور چپس کا سٹال لگا لو۔ میرے والد صاحب وہ شخصیت ہیں کہ مجھے آج بتاتے ہوئے رونا آتا ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی ہوتی تو وہ پک اپ گاڑیاں، یہ کیری ڈبے وغیرہ یہ ان کے پاس تھے، یہ وہ ٹرانسپورٹر تھے، چلاتے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا جی، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ آئی فون 13 14، 2 انگوٹھیاں، چین اور یہ تسبیح، یہ سارا کچھ کدھر سے آ گیا؟ 2-2.5 سال پہلے تو نارمل تھا، یعنی کہ رینٹ کا گھر تھا۔ اس دنیا پہ جب لوگ بڑے لوگوں سے یاریاں کرتے ہیں نا، دوستیاں کرتے ہیں، ان کی اڑان نہیں پکڑی جاتی۔ آپ نے کیسے یاری کی ہے؟ میں نے اللہ سے دوستی کی ہے۔ میں نے اس عرصے میں اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب کیا اور میں الحمدللہ اتنا مطمئن اس وقت اپنے لائف سٹائل سے، اپنی زندگی سے، مجھے کسی چیز کی اب طمع، طلب یا وہ لالچ نہیں ہے۔ میری اللہ نے ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر آرزو، ہر تمنا، ہر چیز پوری کی ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے شب بارات کی رات، 15 شعبان کی رات اپنے گھر کا دیدار نصیب کرایا۔ میں نے 15 شعبان کی رات عمرہ کیا، شب بارات کی رات۔ تو اس رات پھر میں نے اللہ سے سب کچھ مانگا جو کچھ مجھے چاہیے تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے ہر چیز سے نوازا۔ تو کام کیا کرتے ہیں؟ کام اصل چیز صحیح ہے۔ اب خواب دیکھنا اور بعد میں اس کو عملی جامہ پہنانا بھی بڑی ایک چیز ہے۔ کام میں نے ہر زندگی میں بڑے کیے ہیں۔ اسٹرگلنگ پیریڈ میں میں نے اسٹڈی لائف میں جابز بھی کی ہیں اور بڑا سفر کیا ہے میں نے لائف میں اپنی۔ ایک وقت وہ تھا، اتنا برا وقت تھا، کروشل ٹائم تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، مجھے کسی اپنے نے یہ کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ سموسے اور چپس کا سٹال لگا لو۔ کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم غربت، کیا ایک دم کٹن حالات، پیدا کیسے ہو گئے تھے؟ حارث، ہم ماشاءاللہ ایک بڑی ایلیٹ کلاس فیملی میں میں پیدا ہوا جس سے میرا تعلق تھا، اور گڑی شو بیب اللہ روڈ ہماری آبائی پراپرٹی تھی۔ ہمیں وہ وہاں سے ایک فیملی اختلافات کی وجہ سے وہاں سے الگ کیا گیا، نکالا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بڑا سفر کیا لائف میں۔ میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اتنی محنت کی کہ ہم آؤٹ آف سٹی رہتے تھے، تو میں چھوٹا سا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا لاہور میں میرے والد صاحب کہاں۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ ڈھونڈنے آیا تھا اپنے والد صاحب، یعنی کہ وہ پراپرٹی کا کلیش بھی چل رہا تھا۔ اچھا۔ اور اس دور میں موبائلز بھی نہیں تھے ہوتے، یہ 1999 98 2000، یعنی کہ رزق کی تلاش میں نکلے ہوتے تھے ہر وقت، کبھی کہیں نہ کہیں۔ وہ لاہور تھے، ہم لاہور سے باہر تھے۔ اچھا۔ تو میں اپنے ماموں کے ساتھ ڈھونڈنے آیا تھا، تو پھر جو مجھے اپنے ابو کے دوستوں کا پتہ تھا، میں ان جگہوں پہ گیا تو بالآخر مجھے میرے والد صاحب کا ٹھکانہ ملا۔ اچھا۔ اور میرے والد صاحب وہ شخصیت ہیں کہ مجھے آج بتاتے ہوئے رونا آتا ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی ہوتی تو وہ پک اپ گاڑیاں، یہ کیری ڈبے وغیرہ یہ ان کے پاس تھے، یہ وہ ٹرانسپورٹر تھے، چلاتے تھے یہ۔ تو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کبھی ملتی ہیں، کبھی مجبوری ہوتی تھی تو گاڑی کی سیٹ سیدھی کر کے سو جاتے تھے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ اپنے خون کے رشتے، اپنے سگے بہن بھائی۔ اللہ نے پھر 27 سال بعد ایسے حالات بدلے کہ اب وہ پراپرٹی سیل بھی سب بہن بھائیوں نے میرے والد صاحب سے کروائی کہ جی آپ بڑے ہیں، آپ سیل کریں۔ پھر سب چھوٹے مل کے بڑے بھائی کا حصہ نہیں دے رہے، یہاں بڑے چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ مارتے ہیں۔ یہاں پہ الٹا حساب تھا، یہاں چھوٹے سب ملے ہوئے تھے کہ بڑے بھائی کا نہیں دینا۔ اور ہم ابا جی میرے بال بچے دار تھے، انہوں نے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں لے کے پھر کرایوں پہ انہوں نے زندگی گزاری، بڑا سفر کیا، بڑی محنت کی، بڑے بڑے کام کیے۔ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ایک ریسرچ اسکالر ہوں۔ وہ تو ہے ہی ہے، اور میرا جو ہاں الحمدللہ، میرا بڑی شخصیات آپ کے پاس آتی ہیں۔ ہاں جی الحمدللہ۔ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری جو لائن ہے وہ اسپرچولیزم کی ہے، روحانیت کی۔ میں لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں آگے لوگ؟ نہیں، ہاتھ نہیں دکھانا، ہاتھ دیکھنے والا کام گناہ ہے۔ اچھا۔ وہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں ان کو اس میں سے نکال کے اللہ کی طرف ان کا ایک رابطہ قائم کرنا، اللہ کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی کروانا۔ اللہ سے کنیکٹیویٹی کا سب سے بڑا آسان رستہ یہ ہے، سب سے ایزی ٹریک یہ ہے کہ آپ ہلکے خدا کی، مخلوق کی، انسانیت کی آپ خدمت کریں۔ آپ انسانیت سے کے جتنا کام آئیں گے، جتنا انسانیت سے پیار کریں گے، انسانیت پہ جتنے آپ مہربان ہوں گے، اللہ کی ذات آپ پہ اتنا مہربان ہوگی، وہ آپ پہ اتنے کرم کرے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں روزے میں تم سے صرف حقوق العباد کا سب سے پہلا سوال کروں گا، تو آپ یہاں پہ روئے زمین پہ جتنے اچھے حقوق العباد ادا کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ پہ اتنی مہربان ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا جو بیسیکلی پروفیشن ہے وہ روحانی علاج کا ہے، کیونکہ میں خود میری فیملی میں بڑا پیسہ ہے اس میں۔ سر میرے پاس کیا، میرے سے بڑے بڑے اس وقت بابے، آپ کو پتہ ہے
پاکستان میں کتنی کتنی بڑی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھپی ہوئی چھپی ہوئی بھی نہیں، منظر عام پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا پھر وہ ایک وہ کلیش شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ جو ڈالے رکھے ہیں، گارڈز رکھے ہیں، گن مین رکھے ہوئے ہیں، خوف ہے کس چیز کا یا شوق ہے؟ مجھے خوف نہیں ہے نہ مجھے شوق ہے، میری مجبوری ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ روایت بھی ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھا ہتھیار یہ اپنے پاس مومن کو رکھنا چاہیے، مومن کی نشانی ہے یہ، اگر گنجائش ہو. تو میں نہیں اچھا سمجھتا کہ میں اپنے ساتھ اسلحہ لے کے پھروں، تو مجبوراً گارڈز وغیرہ رکھے ہیں قانون کو فالو کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اسلحے کی نمائش نہیں کرنی، لیکن گارڈز میری مجبوری ہے. کیونکہ مجھے جب آپ سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی ان دنوں یاد ہے آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ وہ ایک ایلومیناٹی آرگنائزیشنز کی طرف سے آفرز ہیں کہ میں ان کو جوائن کروں، اور مجھے وہ انہوں نے سیک کرنے کی بڑی کوشش کی اور بڑے مجھے وہ چیز کرتے تھے، مجھے سارا کچھ ٹریپ وغیرہ. تو اس مجبوری کی وجہ سے میں نے گارڈز وغیرہ رکھے ہیں، باقی شوق نہیں ہے. ہاں لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے، ان کے گھروں کا رزق بھی لگا ہے میرے ساتھ، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ابھی بھی بتاتے نہیں کہاں پہ رہائش کہاں پر ہے، یہ نہیں بتاتے کسی کو آپ؟ نہیں، وہ اس کی مجبوری ہے. نہیں، گوگل پہ ایڈریس موجود ہے میرا، جو لوگ ملنا چاہیں رابطہ کریں، لیکن ان کے ساتھ بھی ملنے کا ایک طریقہ ہے، منہ اٹھا کے آپ مجھے ملنے کوئی بھی نہیں آ سکتا. اچھا، پہلے آپ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، 2-3 دن ہفتہ پہلے ٹائم لینا ہوگا، اس کے بعد آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. سر کالی گاڑیوں کا شوق کیسے پڑ گیا؟ کالی گاڑیوں والے تو آپ کے پاس آتے رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، خود بھی کالی گاڑی رکھی ہوئی ہے، کیا وجہ؟ کالی گاڑی اچھا رنگ ہے، رنگ پسند ہے مجھے. نہیں، یہ اس کی ایک پہچان ایک الگ ہی ہے نا ہمارے اس وقت پاکستان میں، معاشرے میں بڑی اس کو بس سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اچھا، یہ کالے شیشے وغیرہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کالی گاڑی، کالا ویگو. اچھا، بس یہ بس شوقیہ ہی رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں. ابھی بھی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں بھی آپ کی ہے، یہ خوبصورت سا آپ نے باغ بنایا ہوا ہے اور گھر بھی ہے. گھر دکھاتے نہیں ہیں کسی کو گھر بنایا ہوا ہے، کہاں بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی لفظ یوز کرنا ہے میں نے کہ نجی سوسائٹی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، میں یہ کیا وجہ ہے؟ گھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے گھر کا ویو لے لیں، نیم پلیٹ نہ دکھائیے گا، اس پہ ایڈریس مینشن ہے، باقی میں آپ کو گھر کا ویو فرنٹ سے دے دیتا ہوں. آپ وہ کوئی تھریڈ کالز آتے ہیں کہ گھر تک آ جائیں گے؟ آتے رہے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں. اکثر تو گاڑیاں بھی پیچھے لگی ہوتی ہیں، اکثر کچھ بائکس پہ لڑکے ہوتے ہیں. تو جب آپ کی گاڑی دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اکثر وہ پھر دیکھ کے دور سے میں وہ ان کو تھوڑا سا دیتا ہوں نا، تھوڑا سا ڈاج کرواتا ہوں نا، ٹھیک ہے، اکثر ڈاج بھی دیتا ہوں. باڈی گارڈز کو فل فری ہینڈ کیا ہوا ہے کہ ہاں بھی جہاں فیل ہو کے واقعی ذرا. الحمدللہ 1-2 بار ہوئے بھی ہیں کچھ. اچھا، حادثہ ہوا ہے، کوشش کی حملہ کرنے کی؟ کوشش کی. سوسائٹی میں ہی؟ نہیں، سوسائٹی سے باہر کسی فنکشن میں؟ فنکشن پہ نہیں، باہر روڈز وغیرہ پہ کوئی ریکی چل رہی ہوگی آپ کی؟ ریکی وغیرہ ہوتی ہے، ریکی کے بعد پھر جو ہے نا وہ کرنے. نہیں تو جان کیسے چھڑائی پھر وہاں سے؟ جان کیسے چھڑائی؟ وہ پھر اپنا آپ تھوڑا سا دکھاتے ہیں ہم بھی. اچھا، اپنا آپ تھوڑا سا دکھاتے ہیں تو ان کو سمجھ. روکا کس نے تھا؟ کچھ خواتین تھیں یا مرد حضرات تھے؟ وغیرہ ہوتے ہیں، مرد وغیرہ. خواتین تو ویسے ہی میرے سے بہت ڈرتی ہیں. نہیں ہوتا ہے نا کہ خواتین کو بھی، کہ جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں آپ کو. اصل میں میرے ہر جگہ پہ ہے کیمرے وغیرہ. خواتین کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہتھیار استعمال کرنا آسان نہیں ہے نا. میری ہر چیز میرے اندر ڈرائنگ روم میں بھی کیمرہ ہے. اگر کوئی خاتون بھی مجھ سے ملنے آئی ہیں تو وہ ساری میٹنگ وغیرہ میرے گلی میں سے گراج تک آنے، گراج سے ڈرائنگ روم میں آنے تک ہر جگہ کیمرہ ہے. اچھا، آپ کے گھر میں تو کوئی اندر بیٹھے ہو ڈرائنگ روم میں تو خود کیمرہ بند کرواتے ہیں؟ سر اس کو پہلے بند کریں ذرا. وہ میں یہ 24 گھنٹے آن ہی رہے گا؟ وہ 24 گھنٹے وہ آن رہتا ہے ڈرائنگ روم. ہر چیز ایکٹیویٹی چیک کرتے رہتے ہیں؟ ہر چیز، ہر موومنٹ پہ، ہر چیز پہ نظر ہے، ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے، ہر چیز سرویلنس میں ہے. فاروق شاہ صاحب کبھی ہم سن سکتے ہیں یا کبھی سنیں گے آپ چھوڑ گئے ملک؟ سچ بتاؤں تو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے چھوڑنے لگا تھا ملک. اچھا، رک کیوں گئے؟ رک اس لیے گیا کہ میں اپنے فیملی کی جو ہے نا، فیملی بانڈنگ میری ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی. اچھا، فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ماشاءاللہ، ہم جوائنٹ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اتفاق سلوک. اللہ تعالیٰ کی ذات سلامت رکھے، آمین. تو وہ والدین جو ہے میرے، وہ میرے بچوں سے بڑے اٹیچ ہیں. تو وہ ان کی وہ نہیں تھے، وہ برداشت تھا ان کو. صحیح ہے کہ بچے ہم سے دور ہوں. تو وہ بس ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں رک گیا. لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اصل مقاصد جو اس وقت یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ تنگ دستی میں مبتلا ہیں. لوگوں کے گھروں میں انتشار، افراتفری، نا اتفاقی، نا چاکی کا ماحول ہے، اور ایک عدم برداشت کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بہت بڑھ گئی ہے گھروں میں. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل لے کے لوگ آتے ہیں میرے پاس. میرا اصل کام یہی ہے کہ جو مسائل کالے جادو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں میں صرف ان کو ختم کرتا ہوں. پہلی بار جب کسی سے جب عمل کیا یہ خوف آیا تھا یا خوف کے بت ٹوٹ گئے تھے تب بھی؟ کیونکہ اوبیسلی اگر آپ اس چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو
آگے سے جواب تو آئے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میری نا ارلی ینگ ایج سے ایک روٹین تھی کہ میں تہجد پڑھتا تھا. اچھا. اکثر ہی. اور میں نے بچپن سے اپنے آبائی گھر میں اس طرح کی چیزیں بہت دیکھی ہیں یہ جنات سے, کیونکہ ہمارا گھر ٹوٹا گیا, توڑا گیا, ہم لوگوں کو الگ کیا گیا تو کالے جادو کی وجہ سے کیا گیا. اسی حبیب اللہ روڈ پہ, وہی حبیب اللہ روڈ والا گھر, وہ جگہ بھی ایسی ہے. وہ جگہ بھی ایسی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ساتھ, وہ پنجابی میں ایک محاورہ آتا ہے خدا دا ویر ہے. ہمیں اس گھر سے, ہم 2 پوتے تھے, 2 بھائی تھے, اب تو ماشاءاللہ 3 ہیں, اس وقت ہم 2 بھائی تھے. تو ہمیں جب اس گھر سے نکالا گیا اس کے بعد وہ گھر آباد نہیں ہو سکا. اچھا. وہ گھر آباد نہیں ہو سکا, ادھر کوئی بھی نہیں رہ سکا سکون سے. اور 2 سال پہلے جب ہمارا, وہ آپ کو شاید یاد ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا, پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہوا, جب آپ کے بیٹے پہ پرچہ ہو گیا تھا. ہاں, قانونی معاملات ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو لوگ کالے جادو میں انوالو تھے ہماری فیملی میں, ان لوگوں کی باری باری ڈیتھ ہو گئی. 3 لوگوں کی. ایک تو ایبراڈ میں تھے, ایبراڈ سے ان کی باڈی آئی, اس کے 4 مہینے بعد دوسرے پرسن کی ڈیتھ ہوئی, اس کے 4 مہینے بعد اس بندے کی بیوی کی ڈیتھ ہوگی جو اس چیز میں شامل تھی اور سب کچھ کروانے والی تھی خاتون. میری سگی پھوپھو, سب سے بڑی پھوپھو تھی وہ. تو ان 3 لوگوں کی ڈیتھ کے بعد باقی جو بہن بھائی تھے نا, ان کے دلوں میں اللہ نے خوف ڈالا, اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ اپنا رستہ بدل لو, کہ وہ 3 بھی گئے ہیں تو وہ خالی ہاتھ گئے ہیں, قبر میں نہیں پیسہ ساتھ لے گئے. صحیح بات ہے. تو زیادتی نہ کرو. وہ ہے, پھر وہ سارے سیٹلمنٹ ہوئی, ڈسپیوٹ ختم ہوئے, صلح صفائی ہوئی. تو اللہ کی ذات ہوتی ہے کرنے کرانے والی. میرے والد صاحب بڑے تھے, پھر بھائیوں میں بڑے بھائی فوت ہو چکے تھے. تو والد صاحب بڑے تھے, والد صاحب کو سب نے بڑا بنایا, تو والد صاحب نے بیچی ہے. ایون کہ کچھ بھائیوں کے پیسے تک ابا جی کے پاس پڑے رہے کہ 27 سال بعد آپ نے کسی پہ اتنا ٹرسٹ کر لیا کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی اس کو پکڑا دی ہے. اس سے پہلے ان کا حق کھا رہے تھے. ان کا حق کھا رہے تھے. اور والد صاحب نے میرے پاس وہ پیسے رکھوائے, مجھے میرے والد صاحب نے پیسے دیے کہ یار یہ اپنے پاس رکھو. اور وہ حارث, اگر وہ پیسے میں ہیر پھیر کرنا چاہتا میں کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. اور شاید میرے چچا بھی مطمئن تھے ہمارا سارا کچھ دیکھ کے کہ یار ہم نے ان سے اتنی زیادتیاں کی اور آج یہ کس مقام پہ ہیں. ٹھیک ہے کہ میرے دونوں چاچوں کی شادی نہیں ہوئی, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے کوئی لائف میں کچھ بھی نہیں ان کے پاس, خالی آتے ہیں وہ اس وقت. صحیح ہے. کوئی فیملی, کوئی کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا, عزت بخشی. اللہ نے ہمیں آزمایا بھی, اللہ آزماتا بھی ہے. اللہ نے ہمیں برے وقت میں بھی آزمایا, پیسہ دے کے بھی آزمایا. آج کے دور میں کسی کا 70-80 لاکھ آپ کے پاس ہو تو بہت بڑی رقم ہے, بڑی بات ہے. آپ ملک چھوڑ سکتے ہیں چٹکیوں میں. صحیح بات ہے. تو میں چاہتا میں کر سکتا تھا, میں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کے پیسے ان کو ایمانداری سے جتنے بنتے تھے ان سے دیے, ان کو دیے. ان کو والد صاحب نے گھر لے کے دیا ہے, والد صاحب نے ایفرٹ کر کے ڈیلرز کو کہہ کے ان کو گھر لے کے دیا. اور ایسا گھر جس کے کچھ پورشنز وہ کرائے پہ چڑھا سکتے ہیں, نیچے دکانیں کرائے پہ چڑھا کے, وہ دونوں بوڑھے ہیں تو وہ دونوں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں آخری دم تک. بڑی بات ہے. یہ نیکی ہم نے ان کے ساتھ کی. یہ کیا ہے کہ آپ کی نیتوں کا صلہ ہے. ابھی میں نے موبائل پہ ایک وال پیپر لگایا ہے, حضرت علی کا فرمان ہے, انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, کہ ہماری شروع سے ان کے لیے بری نیت نہیں تھی. ہماری نیت, آپ جب اپنی نیت, یہ دل جو ہے نا, روحانیت میں, تصوف میں, صوفیزم میں اس دل کا بڑا کردار ہے. شریعت کی میں ہر بار نہیں کرتا, میرا زیادہ تعلق روحانیت اور صوفیزم سے ہے. شریعت کے اصول کو فالو کرنے کا میں کہتا ہوں, لیکن زیادہ میں ایمفیسس روحانیت پہ دیتا ہوں, کیونکہ اچھا مسلمان بننے کے لیے, اچھا مومن بننے کے لیے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے نا, نیت صاف ہوتی ہے, اس کے اوپر اللہ کی ذات مہربان رہتی ہے. اس کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی بھی تکلیف جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. بڑی بات ہے. فاروق شاہ صاحب, اتنا پیسہ آ گیا, کوئی اور بھی کچھ رہ گئی چیز, کوئی لگن رہ گئی ہو, کوئی چیز رہ گئی ہو جس کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ حارث, اللہ کا اتنا کرم ہے, میں اس وقت جب چاہوں دنیا کے جس مرضی ملک میں جا سکتا ہوں, شفٹ ہو سکتے ہیں, شفٹ ہو سکتا ہوں, میں جا کے سیٹل ہو سکتا ہوں, اور جو چاہے کر سکتا ہوں. پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح کے عزت, شہرت, پیسہ, طاقت, اختیارات سب کے ساتھ ہے. سب کچھ آتا ہے. سب کے ساتھ بھی ہے. ہاں, سب کے ساتھ بھی ہے. تصویریں لگاتے رہتے ہیں اکثر آپ, لیکن نام نہیں لکھتے آپ. نام لکھنا, ایموجی کیوں لگاتے ہیں؟ کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں. اصل میں آپ کو پتہ ملک کے حالات کیا ہیں, چہرے چھپانا, ایموجیز لگانا وہ مجبوری ہے. اچھا, کبھی وقت آنے پہ بتا دیں گے؟ ہاں, وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ کون کون سی. گھر کے باہر اگر کوئی گاڑیاں 4 کھڑی ہو جائیں, آگے پوچھ لیں. نہیں, لوگ آتے ہیں, 4 گاڑیوں والے بھی آتے ہیں, اسپیشل گاڑیوں والے بھی آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بڑے لوگ آتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں آ کے؟ ان کا زیادہ تر کیا ہوتا ہے ویسے؟ بڑے لوگوں کے زیادہ تر کاروباری معاملات. نہیں, بڑے
अच्छा, وہ بڑے پھر کچھ وہ ملکی گفتگو ہوتی ہے صرف؟ ان کے ساتھ ہر طرح کی گفتگو ہے میری، ان کے ساتھ میرا ہر طرح کا تعلق ہے۔ اچھا، کیا ملک کے فیصلے بھی تو نہیں اسی پہ ہوتے، ذائچوں پہ؟ نہیں ذائچوں پہ تو نہیں خیر ہوتے۔ جب تک یہ تھا نا خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، ہاں تب تک تھے وہ محترمہ جو بشرا بی بی ہے نا، جی جی، وہ ایک بڑی اچھی اور روحانی شخصیت ہے، تو ان کی ایک کولیبوریشن رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، اچھا، بڑی چیزوں میں، بڑے معاملات میں۔ ہاں اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی کے فیصلے ہوتے تھے، وہ روحانی خاتون ہے نا، روحانی وہ جینون روحانی خاتون ہے، روحانی شخصیت ہے۔ ان کا جو گیٹ اپ ہے نا، ان کی جو پرفارمنس ہے ہر چیز میں، عمرے پہ وہ جیسے گئی، شادی سے پہلے خان صاحب کو لے کے جیسے وہ پاک پتن شریف گئی، تو وہ ساری چیزیں جب پاک پتن شریف یہ گئے تھے خان صاحب کو لے کے، اور ایک انہوں نے پہلے گلاب کے پھولوں کا فرش بنایا، سیج سجائی، اس پہ بیٹھ کے دعا مانگی، پھر ایک تعظیمی سجدہ کیا، تو اس دن میں نے اپنے گھر بیٹھے کہہ دیا تھا عمران خان اب وزیر اعظم بنے گا، اس کو دنیا میں روئے زمین پہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کی ذات تو اوپر ہے نا، لیکن روئے زمین پہ کوئی طاقت اس کو وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی۔ اس نے جو ایک روحانی عمل کیا، بڑی بات، تو صوفیزم میں روحانیت میں تعظیمی سجدے کی گنجائش ہے۔ شریعت کی میں بات نہیں کرتا، اس میں پھر لوگ فتوے وغیرہ بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ شخصیت ایسی ہے، اور پاکستان میں لاہور میں ایک بڑا نام ہے ان کا ایلیٹ کلاس سوسائٹی میں اسپرچول خاتون کے حوالے سے۔ گڈ سر، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم سر، ویلکم۔ فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کی زندگی کی کہانی آپ نے جانی کہ کس طرح کٹھن راستے بھی دیکھے اور تنگ دستیاں بھی دیکھیں، لیکن آج اس مقام پہ ہیں کہ بڑا خوبصورت شاہانہ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں۔ اور کبھی اگر آپ ان سے ملنا بھی چاہیں تو گوگل پہ یا ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ کو مل جائے گا، مجھ سے بھی اگر رابطہ کرنا ہو تو آپ ان سے، آپ اگر ان کو ملنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اوبیسلی ٹائم لینا پڑے گا۔ ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کا، اور پیغام ان کا یہی ہے کہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، جو کہ بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو میری صاف نیت پر، میری کوشش پر اور میری محنت پر۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔